زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. آگے آگے ہوتے جانے والوں کو جگہ ملے. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا. میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جناب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو وہ شان عطا فرمائی کہ میں جدھر بھی دیکھوں مولا علی المرتضیٰ ولایت کے میدان کے اندر دیکھیں اعلیٰ نظر آتے، ایمان کے درجے کے اندر دیکھیں اعلیٰ نظر آتے، قاری قرآن کے روپ میں دیکھیں اعلیٰ نظر آتے ہیں، قرآن کی حافظ کے روپ میں دیکھیں اعلیٰ نظر آتے ہیں. آپ کو اگر ایمان کا درجہ دیا جائے اعلیٰ نظر آتا ہے، اور اگر علم کی بات کرے انا مدینۃ العلم والی بابا نظر آتے ہیں. حضور نے فرمایا لوگو اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا ہے اور میرے علی کو اس علم کا دروازہ بنایا ہے، اس علم کا دروازہ بنایا ہے. گویا جدھر بھی دیکھیں مولا علی المرتضیٰ کے مراتب نظر آتے ہیں. آخری بات توجہ میری طرف کیجئے گا، جدھر بھی دیکھیں علی المرتضیٰ کے مراتب نظر آتے ہیں. تاجدار گولہ پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، ذرا آواز بلند کہہ دیجئے نظارہ. نہیں مزہ نہیں آیا. محبت کرنے والوں کی آوازیں دھیمی نہیں ہوا کرتی. بآواز بلند ذرا پڑھ لیجئے نظارہ. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، نظارہ علی کا ہے. اور فرمایا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں ناج البلاغہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں لوگوں دو گروہ میرے متعلق گمراہ ہو جائیں گے. ایک وہ گروہ جو مجھ سے اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا کہ وہ محبت کے میدان کے اندر مجھے ولایت سے پھر نبی سے بھی اگلا درجہ، اور نبی سے بھی اگلا بلکہ خدا کا درجہ بھی ادا کر دے گا. یہ بھی گمراہی کا درجہ ہے. فرمایا دوسرا وہ گروہ جو میرا نام لینا بھی برداشت نہیں کرے گا، اتنی نفرت مجھ سے کرے گا، مجھ پہ تہمت لگائے گا. یہ دونوں گروہ میرے متعلق فرمایا گمراہ ہو جائیں گے. اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تاجدار گولڑا جب فرماتے میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اب ایک لائن کے اندر، ایک جملے کے اندر اگر شان علی کو بیان کیا جائے، شہادت علی المرتضیٰ کو بیان کیا جائے تو یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان کو دیکھیں علی المرتضیٰ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نظر آتے ہیں. نماز کو دیکھیں آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے لیکن نماز کے دوران آپ کا تیر بھی نکال کر لیا جاتا ہے لیکن آپ کو پرواہ نہیں ہوتی. نماز کے بھی اعلیٰ درجے پہ مولا کائنات نظر آتے ہیں، زکوٰۃ کی اعلیٰ مرتبے پہ آپ نظر آتے ہیں. جنگ کو دیکھ رہے ہیں تو جنگ کا شاہ سوار علی نظر آتا ہے، جنگ کا مجاہد مولا علی نظر آتا ہے. کعبہ کی بات کرے، کعبہ
काबा के अंदर विलादत मेरे अली उल मुर्तज़ा की होती है। और फिर जब आज 20 रमज़ानुल मुबारक काबा को पाक किया जाता है, आपको पता है 20 रमज़ानुल मुबारक फतह मक्का भी है। तो फतह मक्का के मौका पे जब अल्लाह के रसूल काबातुल्लाह को साफ कर रहे थे तो फरमाया, अली मेरा दिल ये चाहता है, बाकी बुतों को मैंने साफ कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा बुत जो है उसको तू अपने हाथों के साथ गिरा दे। अपने हाथों के साथ गिराए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली उल मुर्तज़ा को अपने कंधों पे उठाया, कंधों पे उठाया और कंधों पे उठा के फरमाया, अली अब काबातुल्लाह को बुतों से भी पाक करता जा, साफ भी करता जा। अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे लिए होगा कि मुझे अल्लाह के रसूल ने काबा की छत तक उठाया, लेकिन हकीकत ये है कि वल्लाहि हत्ता निल्तु फौक़ समाए, अल्लाह के रसूल ने जब मुझे अपने कंधों पे उठाया यूं महसूस होने लगा कि अल्लाह ने आसमानों के सारे मर्तबे दर्जे मेरे सामने रख दिए गए, अर्श इलाही भी मेरे सामने आ गया, अल्लाह के सारे आसमान भी मेरे सामने आ गए थे। इतना दर्जा अता फरमाया। कहते हैं अल्लाह का अर्श भी मुझे नजर आने लगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये अली उल मुर्तज़ा है कि 19 रमज़ानुल मुबारक का मौका आता है, 19 रमज़ानुल मुबारक का मौका आता है, फजर की नमाज के लिए आप आते हैं। अभी नमाज नहीं हुई, अभी सुन्नतों की अदायगी हो रही है। आपने सुन्नत मुअक्कदा अदा की, एक रकात पढ़ी, एक रकात पढ़ी और आप क़याम की हालत के अंदर है। इतने में एक खारजी, एक बागी जिसका नाम इब्ने मुलजम आता है, उसने आपके ऊपर जहर आलूदा तलवार के साथ वार किया। इतना सख्त वार किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस जहर के उस तलवार को बर्दाश्त न कर सके। जल्दी जल्दी आपने अपना क़याम मुकम्मल किया, रुकू की हालत के अंदर गए, सजदे की हालत के अंदर गए, लेकिन आपका एक सजदा मुकम्मल होता है, उसके बाद ताकत न रही, सब्र भी आवाज़ दे गया, सब्र भी आवाज़ दे गया। ये अल्लाह के नाम के ऊपर रमज़ान के महीने में दिल खोल के खर्च किया करें। रमज़ान के अंदर आपका खर्च करना अल्लाह की बारगाह में और ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल खोल के अल्लाह की बारगाह में दें। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रुकू की हालत के अंदर आए, सजदे की हालत के अंदर आए, एक सजदा मुकम्मल हुआ, आपसे दूसरा सजदा ना हो सका और वो खारजी इब्ने मुलजम चला जाता है, भाग जाता है, सफ़ों को चीरता हुआ चला जाता है, कुरान मच जाता है। कूफा की जामिया मस्जिद के अंदर जब ये वाक़या होता है, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा। अल्लाह ने सारे घराने को अपने राह के अंदर, अपनी राह के अंदर कबूल फरमाया। बाप हो या बेटे हो, बेटे हो के पोते हो, सारे ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए इन्होंने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया, अपना सारा घराना भी कुर्बान कर दिया था, अपना सारा घराना भी कुर्बान कर दिया। तवज्जो, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आखिरी वक्त आया, आपने अपने सारे जितने भी आपके लवाहिकीन, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अपने खानदान के लोग, बेटे बेटियां सब जमा, आपने फरमाया कि लोगों रोते किस लिए हो, अली पे रोते किस लिए हो, अली पे चीखते चिल्लाते किस लिए हो, मुझे मेरे ऊपर रोने की जरूरत नहीं है। ये जुमला वो बंदा कह सकता है जिसने जिंदगी भर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमाबरदारी के अंदर गुजारी हो, जिसने न रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ा हो, न रब रसूल के फरमान को छोड़ा हो, वो ये जुमला कह सकता है कि लोगों मुझ पर रोने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, आज अली जिंदगी की बाजी जीत के जा रहा है। अली पे रोने की जरूरत नहीं है। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अली तो आज रब्बे काबा की कसम जिंदगी की बाजी जीत के जा रहा है। लेकिन मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, वो मेरी 3 ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा? आपके बेटे बेटियां, आपके खानदान वाले कहने लगे हम आपकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। पर मैं, मेरी पहली ख्वाहिश, मेरी दस्तार का वारिस कौन बनेगा, मेरी पगड़ी का जामिन कौन बनेगा? अल्लाह अकबर। आपकी पहली वसीयत थी, सारे खानदान के लोगों ने कहा
اے بابا جان آپ کی پگڑی کا وارث آپ کا بیٹا حضرت امام حسن مجتبی بنے گا. امام حسن مجتبی آپ کی وارث ہوگا, آپ کی پگڑی کا وارث ہوگا. اللہ اکبر. آپ نے دعائیں دی, اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی پگڑی, اپنی دستار اپنے بیٹے امام حسن کے سر کے اوپر باندھی, اور یہی وجہ ہے کہ 29 سال 6 مہینے تک جو خلافت راشدہ ہے وہ علی المرتضیٰ کی ہے, اور آخری 6 مہینے کی جو خلافت ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی کی ہے. 6 مہینے تک کی جو خلافت راشدہ کے اندر وہ امام حسن کی بنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک دوسری خواہش, توجہ کیجئے گا, بڑی محبت کی بات ہے. فرمایا میں نے ایک سجدہ نماز کا مکمل کیا تھا, دوسرا میرا رہتا ہے, دوسرا میرا رہتا ہے. میں نے ایک مکمل کیا, دوسرا رہتا ہے. یہ بتاؤ میرے جاننے والوں, میرے ماننے والوں, میری اولاد میں سے کون ہے جو میرا وہ دوسرا سجدہ جو کوفہ کی جامع مسجد میں مجھ سے مکمل نہیں ہو سکا, وہ کون پورا کرے گا؟ اللہ اکبر. امام علی مقام کھڑے ہوئے, بابا جان آپ کا بیٹا حاضر ہے, آپ کے لیے آپ کا بیٹا وہ سجدہ مکمل کرے گا. اور آپ نے گھر والوں اور خاندان والوں کے سامنے ایک سجدہ مکمل کیا, اپنے ماننے والوں کے سامنے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر مکمل کیا, لیکن آپ کا بیٹا بے یار و مددگار کوفہ کے بجائے کربلا کی تپتی ہوئی صحرا کے اندر آپ کا بیٹا وہ سجدہ مکمل کرے گا. ابا جان آپ کا جسم مکمل تھا اور آپ نے اس مکمل حالت کے اندر اپنا ایک سجدہ مکمل کیا, لیکن آپ کا بیٹا 111 تیروں اور تلواروں کے بیچ میں کھڑے ہو کے وہ سجدہ رسول مکمل کرے گا. وہ رب تعالیٰ کا وہ سجدہ تیروں اور تلواروں کی بارش کے اندر مکمل کرے گا. ابا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ایک سجدہ رہتا ہے وہ تپتی ہوئی صحرا کے اندر آپ کا لخت جگر کربلا کی زمین کے اوپر مکمل کرے گا. اللہ اکبر. آپ خوش ہوئے, دعائیں دی. تیسری بات آپ نے فرمایا میری ایک خواہش اور رہ گئی ہے, میں ایک زمانے کے اندر میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر خطبہ دے رہا تھا, خطبہ دیتے دیتے باغی آئے, انہوں نے میرا خطبہ روک لیا, انہوں نے مجھے خطبہ مکمل نہیں کرنے دیا. یہ بتاؤ اب میرا وہ ادھورا خطبہ کون مکمل کرے گا؟ اللہ اکبر. خواتین کے حجروں میں سے آواز آئی, اللہ اکبر. یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی, آپ کی صاحبزادی جناب حضرت سیدہ زینب کی آواز تھی. آپ نے فرمایا, آپ نے عرض کی ابا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا وہ جو دمشق کی جامع مسجد کا ادھورا خطبہ ہے وہ آپ نے جو دیا تھا وہ مومنین کے سامنے دیا تھا, لیکن آپ کی یہ بیٹی, آپ کا جب سارا گھرانہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے گا, اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے گا, اس وقت ظالم اور جابر یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ آپ کا ادھورا خطبہ آپ کی بیٹی حضرت زینب مکمل کرے گی. اللہ اکبر. یہ وہ منظر ہے جس کو دیکھنے کے بعد, سننے کے بعد ہر آنکھ پر نم ہو جاتی ہے, اور آپ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں یہ دعا کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون اور فزت برب الکعبہ. لوگوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم, میں زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے, اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے, اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے. سارے آمین کہہ دیجئے, سارے آمین کہہ دیجئے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.